شادی انٹر کانٹیننٹل میں تھی، گہری شام کی ہائی ٹی۔ سارا انتظام سوئمنگ ٹینک کے ارد گرد کی غلام گردشوں میں تھا۔ مجھے کوئی مجبوری نہ تھی، لیکن میں جمال اور امجد سے بہت پہلے وہاں پہنچ گیا۔ یہ تاجر پیشہ لوگوں کی شادی تھی۔ اس میں شرکت کرنے والے لوگ شہر کے ایلیٹ تھے۔ قالین فروشوں نے اونچے افسروں سے لے کر فلمی ایکٹریسوں تک سب قابل ذکروں کو بلا رکھا تھا۔ کچھ لوگ میری طرح تھے، ان کی آفتاب کے گھر والوں سے جان پہچان نہ تھی۔ وہ سب وقت کٹی کے لیے سگریٹ پینے، بیروں کو دیکھ کر مسکرانے اور بے مصرف چکر لگانے میں مصروف تھے۔ ابھی دلہن اپنے آرائشی منڈپ میں نہیں آئی تھی۔ خوش لباس کشمیری لڑکیاں اور فربا جسم عورتیں شادی سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ پھر آفتاب بارات سمیت پہنچا، اس کے ساتھ جمال اور امجد بھی تھے۔ باراتوں کو لوٹنے کا عہد گزر چکا، لیکن آفتاب کو آگے آتے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ اسی وقت کوئی 6 فٹا نوجوان کہیں سے آ جائے، پھر آفتاب کو قتل کر کے وہ اس کی زیبا کے ساتھ فرار ہو۔ سارے سندھوری میز پوش، ان پر سجے ہوئے بھاری بھاری کانسی کے برتن، پیسٹری سٹینڈ، ایش ٹرے تتر بتر ہوں۔ کاریں سفید کشمیری لڑکیوں کو پیک کر کے موٹی فربا عورتوں کو بھگا کر نکل جائیں۔ نیلے سوئمنگ ٹینک میں تیرنے والی امریکی اور جرمن لڑکیاں چیخیں مار کر اوپر والے کمروں کو دوڑیں۔ آفتاب کی لاش کم خواب کی شیروانی اور تلے کی جوتی سمیت سوئمنگ ٹینک پر تیرتی رہے۔ ہوٹل کا عملہ پولیس کے آنے تک اندر چھپا رہے اور 14ویں رات کے چاند کے علاوہ اس لاش کو دیکھنے والا اور کوئی نہ ہو۔ پھر میں YW پہنچوں اور سیمی کو بتاؤں کہ زیبا کے سابق عاشق نے آفتاب کو قتل کر دیا اور دلہن کے ساتھ فرار ہو گیا۔ سیمی نڈھال ہو کر میرے سینے سے آ لگے۔ پچھلے باب کے اختتام ہو اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جب سیمی دوبارہ زندہ ہو تو اس کی ہر خوشی، ہر غم مجھ سے وابستہ ہو جائے۔ خواب جب اس قدر فاسد قسم کے ہوں تو ان کے دیکھنے والے عموماً خوش نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے عین وقت پر نکاح ہوا۔ تمام مہمان گو مغربی تہذیب میں سنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے شوق سے نکاح کے چھہارے کھائے۔ پھر منڈپ میں دلہا دلہن ایک ساتھ بیٹھے۔ پریس فوٹوگرافر کے علاوہ امجد نے بھی تصویریں کھینچیں، سلامیاں دی گئیں۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں آفتاب کی شادی مجھے ٹیلی ویژن کا فلور شو لگ رہا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ ابھی یہ سارا سیٹ ایکٹریسوں سمیت اپنے اپنے گھر چلا جائے گا، پھر نہ کوئی شادی ہوگی نہ کوئی دعوت۔ لیکن منڈپ میں دلہن بیٹھی تھی، نتھ کے نیچے ہونٹ پر تل لیے وہ مسکراہٹیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس آفتاب دونوں نتنوں سے ہنس رہا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے تعصف، غم یا ملیہ میٹ ہونے والی کسی کیفیت کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ میں سیمی کو اس غنڈے آفتاب کی شکل کیسے دکھاتا؟ کاش اس وقت میرے پاس کوئی پولرائڈ کیمرہ ہوتا تو میں بھی آدھ گھنٹے میں اس کی تصویریں بنا لیتا۔ پھر شاید سیمی یقین کرتی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ میں چونکہ آفتاب کا روم میٹ تھا، اس لیے اس سے بہت بعد میں ملا۔ بیرے چائے کے برتن اٹھانے میں مصروف تھے۔ کچھ اہم مہمان جانا چاہتے تھے۔ آفتاب کی بھاری بھرکم ماں انہیں مسکراہٹوں کے ساتھ رخصت کر رہی تھی۔ ابھی بھی جوان لڑکیاں بجلیاں گرانے کے لیے بالیاں، بال اور چوڑیاں درست کیے جا رہی تھیں۔ مرد بظاہر سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے انہی زہرہ جبینوں کو تحسین بھری نظروں سے اخراج ادا کر رہے تھے۔ میں نے زیبا کے ہونٹ کا تل دیکھ لیا تھا اور باقی شادی میرے لیے اب کوئی نظر فریب بات نہ تھی۔ پھر امتحان کا خیال بھی تھا۔ میں کھسک جانے کا راستہ بھانپنے میں مشغول تھا جب آفتاب میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ واقعی آفتاب میں وہ سب کچھ تھا جس کی آرزو لڑکیاں کرتی ہیں۔ لڑکی کوئی نہیں آئی؟ آفتاب نے پوچھا۔ پتہ نہیں وہ کس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ لڑکیاں یار پڑھاکو ہوتی ہیں، وہ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گی؟ باقی سب کا کیا حال ہے؟ باقی سب سے خدا جانے اس کا کیا مطلب تھا۔ خوب پڑھائیاں ہو رہی ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ کہاں یار، پتہ نہیں سبجیکٹ واہیات ہیں کہ ہم لوگ بیہودہ ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ پتہ نہیں میں نے کیوں محسوس کیا
کہ وہ آج مجھ سے فروئی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ سیمی آئی ہے؟ پتہ نہیں میں نے کیوں کہا۔ کہاں؟ یکدم اس نے سارے میں نظر دوڑائی۔ یہاں نہیں آئی، ویسے آئی ہوئی ہے۔ آفتاب جیسے مایوس ہو گیا۔ اچھا، کب؟ کل شام۔ کچھ دن رہے گی؟ صرف ویکینڈ پر۔ آفتاب کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس کا سارا دلہا پن، خوبصورتی، مسکراہٹ رخصت ہو گئی۔ سیمی کے ذکر نے یکدم ہمیں اس قدر قریب کر دیا جیسے ہم ہمیشہ کے دوست تھے، روم میٹ نہیں تھے۔ آفتاب کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولنا چاہتا ہے لگاتار، انتھک گول گول چکروں میں، کبھی ٹون گرا کر، کبھی والیوم بڑھا کر۔ ایسے خاموش لڑکے سے اتنی باتوں کی مجھے امید نہ تھی۔ عجیب بونگی لڑکی ہے وہ، حالات سے، اپنے آپ سے، کسی دوسرے سے سمجھوتا کرنے والی نہیں۔ سپرنگ بورڈ پر ایک امریکی لڑکی چڑھی۔ اس نے ہوا میں سمر ساٹ لگایا اور سرخ لباس غسل سمیت پانی تلے غائب ہو گئی۔ اس لڑکی اور سیمی شاہ میں بلا کی مشابہت تھی۔ اس لڑکی اور سیمی میں بلا کی مشابہت تھی۔ میں نے سانس روک لی اور آرزو کی کہ جلدی سے وہ پانی کی سطح پر واپس نکل آئے۔ آفتاب نے منڈپ کی طرف دیکھا۔ دلہن میں اب عمومی دلچسپی کم ہو چکی تھی اور اسی کے گھر والی عورتیں، سہیلیاں اور چھوٹی بچیاں گھیرے میں لیے بیٹھی تھیں۔ شاید آفتاب کو زیبا سے بھی محبت تھی۔ سیمی کبھی نہیں سمجھ سکتی، وہ بہت زیادہ زندہ ہے، محبت کرتی ہے جی جان سے۔ زندگی حساب کا سوال نہیں ہے، لیکن وہ اسے کسی فارمولے سے حل کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، 3 والا بے تکان بول رہا تھا۔ سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے آفتاب، ہم کسی پر اپنا طریقہ ٹھونس نہیں سکتے۔ اس نے گلے سے تمام ہار اتار کر سامنے میز پر رکھ دی ہے اور پھر ٹنڈ منڈ ہو کر کرسی سے پشت لگا دی۔ آفتاب کم گو تھا، وہ صرف امجد کے ساتھ سیمی کے ٹاپک پر باتیں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں وہ اس قدر بھاری بھرکم باتیں کرنے لگا تھا۔ زندگی سے موت تک کئی راستے ہیں۔ جس راستے پر بھی جاؤ قیوم، اس کی کچھ راحتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ تکلیفیں پیش آتی ہیں، کچھ اس راہ پر چلنے کے لیے تمغے ہوتے ہیں، کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ دراصل کوئی راہ اختیار کر لو، کسی راستے پر پڑ جاؤ، وقفہ اتنا لمبا ہے کہ مسافر کا سانس اکھڑے ہی اکھڑے۔ کیا آفتاب ہمیشہ سے ایسا تھا یا کسی واقعے نے اس کی طبیعت کو بدل دیا تھا؟ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب پہلی بار ہم سب نے اپنا تعارف پروفیسر سہیل کی کلاس میں کرایا تھا۔ اس روز آفتاب کس قدر مقدس، کنوارا اور خوبصورت نظر آتا تھا۔ وہ بولے گیا، دیکھو نا قیوم، جب مسافر کا دم اکھڑتا ہے تو پہلی سوچ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مسافر میں تھکا دینے والا بنیادی نقص اس کی پسند کا تھا۔ اگر اس نے کسی دوسری راہ کو پسند کیا ہوتا تو شاید راستہ آسانی سے کرتا۔ کبھی کبھی درست انتخاب راستے کی طوالت کو کم کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، غلط میرے بھائی، غلط، جھوٹ، بکواس، کسی راہ پر چلے جاؤ، کم وقت نہیں لگے گا۔ اس لیے تو کوئی پسند کی راہ درست نہیں ہوتی بالآخر۔ یہ باتیں دلہا کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ دلہا تو شرماتا، پان چباتا اور مسکراتا ہی پیارا لگتا ہے۔ فرض کرو ایک راستہ ہے پتھریلا، آسمان پر سورج، موسم خط استوا جیسا۔ اس راستے پر چلنے والا ضرور سوچے گا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو تاکستانوں کی چھاؤں میں انگوروں کے خوشے کھاتے چل رہے ہیں۔ اگر تاکستان والی راہ پر نکلو تو وہاں کے چلنے والے بتائیں گے کہ ہر خوشے سے کالی وردیوں والے قابلی بریے ہیں، شہد کی مکھیاں ہیں، اس کے جسم پر ہر جگہ بھیڑوں کے کانٹے کی سوجن ہے۔ پھر یہ تاکستانوں میں چلنے والا سوچتا ہے کہ وہ شخص جو لکڑی کا پھٹا ڈالے بن پتوار اترائی کے رخ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، خوش نصیب ہے، اس کی راہ آسان ہے۔ بن پتوارے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے، خبردار، یہاں کی مچھلیاں آدم خور ہیں، سنسار منہ کھولے پڑے ہیں اور ڈھلوان پر جانے والے پانی میں از خود بھنور پڑتے ہیں۔ اگر ہر راہ پر خطر ہے تو پھر پسند کیسی؟ یہ پسند کا شوشہ چھوڑ کر تو فطرت نے انسان کو احمق بنایا ہے، اور سیمی جیسے احمق اپنی چوائس پر ڈٹے رہیں گے کیونکہ ان کا خیال ہے
کہ راہ کے انتخاب سے وہ زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راحتوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ کہ تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو آفتاب؟ میں نے کبھی اپنی پسند سے زندگی نہیں گزاری اور بڑی آسودگی میں وقت گزارا ہے۔ مجھے دولت، محبت، آسودگی، طمانینت سب اتفاقاً ملی، یہی بات اسے سمجھ نہیں آئی۔ میں اگر اپنی پسند کو زندگی میں شامل کرتا تو بڑے مشکلات پیدا کر لیتا اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ یہ شخص یا تو انتہا کا خود غرض تھا یا بلا کا بے غرض، میں اندازہ نہ لگا سکا۔ تمہارا کیا خیال ہے، لوگ اہم فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ ساری زندگی کے تمام فیصلے، پسند ناپسند کے راستے، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اگر نتیجہ نہیں نکلتا تو فیصلے ہوتے کیوں ہیں آخر؟ نیچر ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتی ہے، ہمیں بے وقوف بنانا اس کی منشا ہے۔ میں نے پوچھا، آفتاب، اب مجھے مکمل طور پر پروفیسر سہیل کی کاپی لگ رہا تھا۔ اس نوجوان سے میری کوئی واقفیت نہ تھی۔ دیکھو، فیصلے ہم میں شروع سے ڈال دیے جاتے ہیں، چوری چوری ہماری مرضی پوچھے بنا۔ ہر انسان کے اندر ایک خمیر ہوتا ہے، سرسوں کے بیج میں یہ فیصلہ ہوتا ہے اس کا زرد رنگ ہوگا۔ تربوز کاٹو تو اس کے ہر بیج میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سے جنم لینے والا تربوز سرخ ہوگا۔ دیکھو قیوم، نہ تربوز اپنی خوشی سے سرخ ہوتا ہے، نہ چنبیلی اپنی مرضی سے خوشبودار۔ سب بیج کا خمیر ہے۔ جو آدمی چور بنتا ہے، اس کے وجود کو غارت گری کا خمیر لگا ہوتا ہے کہیں۔ نیک سازگار ماحول میں شاید ساری عمر اس کی یہ خوبی نہ کھلے، لیکن جس کے اندر غارت گری کا خمیر نہیں ہوگا، وہ ناسازگار ماحول میں بھی کچھ نہیں کر پائے گا، کبھی چور نہیں بن سکے گا۔ یار میرے سیدھی بات ہے، سیب کو تم بھی گرتا دیکھتے ہو، نیوٹن نے بھی دیکھا تھا۔ تم کشش ثقل ایجاد نہیں کر سکے کیونکہ تمہارے بیج میں وہ راستہ نہیں تھا جو ایک سائنسدان کا ہوتا ہے۔ میں پروفیسر سہیل کی کمپنی میں اگر نہ رہتا تو شاید یہ باتیں مجھے سمجھ نہ آتیں اور شاید میں اپنی پسند کی زندگی بسر کرنا چاہتا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا واقعی وہ سمجھ گیا تھا؟ کیا سیمی سے بچھڑ کر وہ ایسی باتیں کرنے پر مجبور تھا؟ کیا یہ پروفیسر سہیل کی باتوں کا اثر تھا؟ کیا وہ ہمیشہ سے خاموشی کے غلاف تلے ایسی ہی باتیں سوچتا تھا؟ کیا لڑکیوں کی باتیں ایک حجاب تھیں میرے اور اس کے درمیان؟ اب میں احتجاج کرنے کے خلاف ہوں۔ تہلکہ مچانے والے صرف اپنا نقصان ہی نہیں کرتے، سب کو برباد کرتے ہیں، سارے ماحول کو۔ سیمی سمجھتی ہے کہ وہ اپنے رویے سے، اپنی سوچ سے، اپنی پسند سے خوشی اور غم لانے کی ضامن ہے، تو وہ ایسی ضدی ہے کہ اپنی آرزو کے سامنے اللہ کی ساری کائنات توڑ پھوڑ سکتی ہے۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ بیکار ہے، فضول ہے، میں جانتا ہوں وہ خود ٹوٹ جائے گی اچانک۔ تمہیں سیمی سے محبت ہے؟ وہ بڑی دیر خاموش رہا۔ آفتاب، میں نے ایک سوال کیا ہے تم سے۔ محبت ہونے نہ ہونے سے میرا راستہ نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ سیمی سمجھتی ہے میں نے اس سلسلے میں کچھ سوچا نہیں۔ بہت سوچا ہے میں نے قیوم، بہت زیادہ۔ سیمی کے ساتھ زندگی میں کچھ راحتیں ہوتی، کچھ غم ہوتے۔ زیبا کے ساتھ رہنے میں بھی کچھ راحتیں ہوں گی، کچھ غم ملیں گے۔ زندگی کسی کے ساتھ گزار لو قیوم، آخر میں میزان برابر رہتا ہے۔ ایسی منفی سوچ کی وجہ سے تم نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اگر میں اس کی زندگی تباہ نہ کرتا تو کچھ اور لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتا۔ یہ فیصلہ بھی کہیں پہلے سے میرے اندر ہو چکا ہے۔ تمہیں یہ فیصلہ سیمی سے محبت کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ہر فیصلہ میرے بیج میں پہلے سے موجود تھا اور اس کے بیج کے فیصلے سے مڑا نہیں جا سکتا۔ باقی تمام فیصلے اس پہلے فیصلے میں موجود ہوتے ہیں قیوم۔ مجھے خدا کے لیے بتاؤ، تمہیں سیمی سے محبت ہے کہ نہیں؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، چند ثانیے اپنی نوبیاہتا کو دیکھا اور بولا، محبت چھلاوا ہے قیوم، اس کی اصل حقیقت بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ کچھ لوگ جو آپ سے اظہار محبت کرتے ہیں، اتصال جسم کے خواہاں ہوتے ہیں، کچھ آپ کی روح کے لیے تڑپتے ہیں، کسی کے جذبات پر آپ خود حاوی ہو جانا چاہتے ہیں، کچھ کو سمجھ، سوچ، ادراک کی سمتوں پر چھا جانے کا شوق ہوتا ہے۔ محبت چھلاوا ہے،
लाख रूप बदलती है। इसीलिए लाख चाहो ایک آدمی آپ کی تمام ضروریات پوری کر دے یہ ممکن نہیں، اور بالفرض کوئی آپ کی ہر سمت ہر جہت کے خلا کو پورا بھی کر دے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ بھی اس کی ہر ضرورت کو ہر جگہ ہر موسم میں ہر عہد میں پورا کر سکیں گے۔ انسان جامد نہیں ہے، بڑھنے والا ہے، اوپر دائیں بائیں اس کی ضروریات کو تم پابند نہیں کر سکتے، لیکن سیمی بڑی ضدی ہے، بہت زیادہ۔ وہ محبت کو کسی جامد لمحے میں بند کرنا چاہتی ہے۔ شاید آفتاب اور میں ابھی اور کچھ دیر باتیں کرتے رہتے، لیکن اس وقت امجد اور جمال آ گئے اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ امجد نے آتے ہی آفتاب کے کندھے پر ہاتھ مارا، کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ آفتاب ابھی جواب بھی دینے نہ پایا تھا کہ جمال بولا، یار ادھر چلو، شالیمار میں اتنی پیاری 3 پوپٹیں بیٹھی ہیں، خدا قسم ذرا ہائے اوہے کرنے والی نہیں، بڑے آرام سے تبادلہ خیال کرتی ہیں۔ ہاں سچ یار، بڑی ڈیسنٹ لڑکیاں ہیں، ایسے آرام سے باتیں کرنے لگی ہیں ہم سے۔ چلو، امجد بولا۔ چونکہ تم سے باتیں کرنے لگی اس لیے ڈیسنٹ ہوئی؟ آفتاب نے مسکرا کر پوچھا۔ امجد نے آنکھ مار کر کہا، سچی یار، ہمیں تو وہی ڈیسنٹ لگتی ہیں جو خام خواہ ہمیں یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم کوئی خاص قسم کے غنڈے ہیں جو ان کی عصمت دری کیے بغیر دم نہ لیں گے۔ اندر سے چاہے ہم ویسے ہی ہوں لیکن احساس نہ دلائے، تب لڑکی ڈیسنٹ ہوتی ہے۔ اٹھو قیوم، اٹھو، آفتاب نے مسکرا کر کہا۔ جاؤ بھائی، ہم تو نتھی ہو گئے۔ اس کے ساتھ جمال نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ نہیں، اس کے ساتھ۔ ابرو کے اشارے سے آفتاب نے زیبا کی طرف اشارہ کیا۔ جمال اور امجد بڑے نرد کاروں کی طرح کمرے لچکاتے کرسیوں میں بیٹھے ہوئے جن سے مخالف کو ایکسکیوز کرتے ہوئے اندر کی طرف چلے گئے۔ اس وقت پانی کی تہہ سے سرخ لباس غسل والی امریکن لڑکی نے سر نکالا اور ڈالفن کی طرح سر اٹھا کر جھٹکا۔ لڑکی کی نیلی آنکھوں پر پانی کی تہہ میں تیرنے کی وجہ سے ہلکی سی سرخی چھا گئی تھی۔ آفتاب نے سامنے پڑے ہوئے گلدان میں سے ایک گیندے کا پھول توڑا اور اس کی طرف پھینکا۔ لڑکی ایک انجانے راستے پر یوں تعریف ملتے دیکھ کر معصومیت اور خوشی سے مسکرائی اور پھر اس نے پھول کو فاختہ کی طرح منہ میں اٹھایا اور پانی کی تہہ میں چلی گئی۔ آفتاب میں وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں محبت کیا کرتی ہیں۔ ہوٹل سے نکل کر مجھے سارا راستہ کالج کی تعارفی کلاس یاد آتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں ساری شام آفتاب کی باتوں سے پروفیسر سہیل کی خوشبو آتی رہی تھی، جیسے میں آفتاب سے نہیں پروفیسر سہیل سے مل کر آ رہا تھا۔ جمال اور امجد سے بہت پہلے میں شادی سے لوٹ آیا۔ رات کے پہلے پہر ہاسٹل بالکل اجاڑ تھا، کمروں میں سے پنکھوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور سڑک پر چلنے والے ٹریفک کی دبی دبی سی آواز ایک مسلسل سرگوشی تھی۔ میں ہاسٹل کی زندگی سے مطمئن نہ تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے پھر دل میں فیصلہ کیا کہ ان قلیل چھٹیوں میں مجھے کیسے پڑھائی کرنی ہے، یا پھر مجھے نیا ٹائم ٹیبل بنا کر یہیں ہاسٹل میں رہنا چاہیے۔ ہاسٹل کی ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والے لڑکوں کی عادتیں اور پڑھائی کے اوقات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ نوجوان ساری رات سمادھی لگا کر پڑھتے ہیں اور صبح نیند کی گولیاں کھا کر مگر مچھ کی طرح بے سود لیٹ جاتے ہیں۔ کچھ خائف رہتے ہیں اپنے حافظے کے ہاتھوں، ان کو زیادہ پڑھنے کے بعد نروس ہو کر دوسروں کے پاس اخلاقی جرأت، اعادہ سبق اور خوف کا علاج کرنے جانا پڑتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک جماعت خود غرضوں کی بھی ہوتی ہے۔ وہ کوٹا بھر پڑھائی کر کے دوسروں کے پاس خوش گپی کے لیے اس وقت جاتے ہیں جب ابھی دوسرا بیچارہ پڑھائی کا سٹارٹ ہی لے رہا ہوتا ہے۔ میں دن میں کئی مرتبہ پڑھائی کی کلی دبانے کی غرض سے جھوٹے سٹارٹ لیتا اور ہر بار کوئی نہ کوئی ہاسٹل کا باسی بریک لگانے پر مجبور کر دیتا۔ جمال کی عادت تھی کہ شہزادہ 7 گھنٹے پڑھنے کے بعد حالیہ حالات پاکستان اور پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لانے کے پروگرام بڑی تفصیل سے زیر بحث لا کر 2-2.5 گھنٹے میرے پاس صرف کرتا۔ بیٹھ جاؤ جمال، میں کرسی پیش کرتا، میں بس جا رہا ہوں۔ وہ کھڑا رہتا اور بولتا چلا جاتا۔ یار بیٹھ جاؤ، میں پونے گھنٹے کے بعد اصرار کرتا۔ نہ بھائی، تمہارا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا، میرا بھی، بیٹھنا نہیں ہے۔ میں اس کے سامنے کئی بار گھڑی دیکھتا، کئی پینسلیں گھڑ کر رکھ لی جاتی، پین دھوئے جاتے، ان کی سیاہی بدلی جاتی، کاغذوں کے نوٹ بنانے کے لیے پن لگاتا،
جن کتابوں سے مختلف ٹاپکس پر ریفرنس ملنے کی امید ہوتی، ان کتابوں میں جا بجا کاغذ کی پرچیاں رکھ کر ان کو اینٹوں کے چھٹے کی طرح جما کر رکھتا۔ میرے مشاغل نے کبھی جمال کو پریشان نہیں کیا۔ وہ سٹیل مل لگانے سے لے کر دہی بلونے والی چھوٹی رئی تک ان گنت فیکٹریاں پاکستان کے مختلف شہروں میں لگاتا رہتا۔ اس کی گفتگو سے سارا پاکستان کالا شاہ کاکو بن جاتا اور فضا میں سے بدبودار شیرے، ریان اور ٹینٹری کے خام چمڑے کی بو آنے لگتی۔ جمال کے جانے کے بعد فضا میں فیکٹریوں کا دھواں اس قدر پھیلا ہوتا کہ میں سانس برابر کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جاتا۔ واپسی پر پڑھائی کے سٹارٹ میں کئی اوگھٹ گھاٹیاں آتیں، ان کو پار کرنے کے بعد ابھی میں نے سپیڈ ہی پکڑی ہوتی کہ امجد آ جاتا۔ امجد ہنگامی آدمی تھا، وہ صرف 15 منٹ ٹھہرتا، لیکن اس کے ضمیے کے بعد توجہ کتاب کی سکرین پر ٹھہر ہی نہ سکتی تھی۔ جس وقت میں آفتاب کی شادی سے لوٹا، میرا ارادہ شہر سے بھاگ جانے کا تھا۔ جو کچھ آفتیں اوپر بیان کر چکا ہوں، ان کی سردار مصیبت سیمی تھی۔ آفتاب کی شادی نے پتہ نہیں کیوں دل میں سیمی کی محبت پا لینے کے خواب کو از سر نو ہوا دے رکھی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا خوف بھی تھا جو میٹرونوم پر بتا رہا تھا کہ اب بیٹا تم پاس ہی نہ ہو سکو گے۔ اس لیے اسی میں عافیت ہے کہ شہر، ہاسٹل، کالج چھوڑ کر کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھاگ جاؤ، وہاں مقامی نمبردار سے دوستی لگا کر ایک چھوٹا سا اسکول کھولو اور باقی ماندہ زندگی ان بچوں کو پڑھاؤ جو پڑھنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ بالآخر میں نے پھر ایک جھوٹا سٹارٹ لیا، اپنی چارپائی سے بستر رول کر کے سرہانے کی جانب رکھا اور سوشیالوجی کے دوسرے پرچے کی تیاری کرنے لگا۔ اس وقت دروازے پر کسی نے انگوٹھی کے ساتھ دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سیمی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ مجھے بانس پر ٹنگا ہوا نظر آیا۔ آ جاؤں کہ نہیں؟ اس وقت تمہیں اجازت کیسے ملی اندر آنے کی؟ بس مل گئی، آ جاؤں۔ وہ چارپائی پر جوتے اتار کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کٹے ہوئے بالوں والی کسی لڑکی کو فلیپر پہن کر علانی چارپائی پر ننگے پاؤں بیٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے رول کیے ہوئے بستر پر اپنی کوہنی جمائی اور نظریں جھکا کر پوچھا، تو ہو گئی شادی؟ شاید وہ مجھ سے نفی میں جواب کی آرزو مند تھی۔ ہاں، ہو گئی۔ بڑی دیر تک وہ سر ہلاتی رہی، پھر جیسے اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، وہ بڑے سادہ گھریلو انداز میں باتیں کرنے لگی۔ بہت مہمان تھے، ہے نا؟ نہیں، زیادہ نہیں تھے، یہی کوئی 300 کے قریب۔ جمال اور امجد بھی گئے ہوں گے، جیسے وہ شادی پر ہمارے ساتھ ہی تھی۔ ہاں، اور فرزانہ کوثر وغیرہ، وہ پڑھ رہی ہوں گی اس وقت۔ ان کمبختوں نے فرسٹ ڈویژن لینی ہے، ہماری طرح کوئی اپنا آگا تھوڑا مارنا ہے۔ ہاں، سمجھدار ہیں وہ چاروں، کاش خدا ہمیں بھی عقل دیتا۔ اینجلا بھی نہیں آئی، وہ چپ ہو گئی۔ اس وقت ایک بار امید نے مجھے بڑے بھرپور قسم کے سبز باغ دکھائے۔ دراصل ہر شخص کو اپنے ملک کی لوک کہانیوں پر اندر ہی اندر بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ وہ بہت سمجھدار ہونے کے باوجود کبھی ان کہانیوں کے چنگل سے نکل نہیں سکتا۔ ملک کی مجموعی سائیکی انہی کہانیوں میں ہوتی ہے، اور میں بھی انہی کہانیوں کا ایک حصہ تھا۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ چونکہ ولن کی شادی ہو گئی ہے، اس لیے نیچرل نتیجہ یہی ہے کہ اب سیمی پوری قوت سے مجھ پر عاشق ہو جائے گی۔ راستے کی چٹان کٹتے ہی اسے میرے سوائے اور کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن سیمی کچھ شوقیہ گلابی گلاسز نہیں پہنتی تھی، واقعی اس کی بصیرت کمزور تھی۔ اس سے آفتاب کے بعد کوئی شخص نظر نہ آیا۔ انتظام کیسا تھا؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ دراصل وہ کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی اور میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے وہ باتیں کیوں کرتا جو تالاب کنارے آفتاب نے مجھ سے کی تھیں؟ شاید میرے بیان کے رد و بدل سے وہ ان باتوں کو آفتاب کی محبت پر محمول کرتی۔ بڑی دیر بعد میں نے جواب دیا، اچھا تھا، جیسے ہوٹلوں کے انتظام ہوتے ہیں۔ پھر بھی نکاح سے پہلے ڈرنکس تھیں، کوکا کولا وغیرہ۔ یکدم اس کا رنگ پھر فخ ہو گیا، دوپہر کی دھوپ میں چمکتی سفید ریت کی طرح۔ نکاح سے پہلے وہ الاپنے لگی۔ اس وقت مجھے شبہ ہونے لگا کہ شاید سیمی اب بھی مجھ سے محبت نہ کر سکے۔ اور چائے تھی
نکاح کے بعد وہی معمول کی چیزیں، چیز، فنگرز، مچھلی، پیسٹری اور ایک ٹرائفل قسم کی سویٹ تھی۔ یکدم وہ بھڑک کر بولی، نکاح کے بعد کبھی ٹرائفل نہیں ہوتا، ہمیشہ نکاح سے پہلے ٹرائفل ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے جنہوں نے میرے اظہار محبت کو شارٹ سرکٹ کر دیا۔ کیسی ہے؟ گلابی گلاسز کے پیچھے دھنسی ہوئی آنکھیں تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے اور ان پردوں کے پیچھے کہیں سیمی کھڑی تھی۔ کون؟ وہی ٹرائفل؟ خوبصورت ہے جیسے کشمیری لڑکیاں ہوتی ہیں، میں نے لہجے کو خشک رنگ دے کر کہا۔ قد لمبا، آنکھیں نیلی، لیکن میک اپ زیادہ تھا، میں نقلی پلکوں کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا اچھی طرح۔ رنگ گورا، گائے کے دہی جیسا۔ اب آنسو اس کی گالوں پر بلا تکلف گرنے لگے۔ اور وہ کون؟ تھوڑی دیر کے لیے میں بھول گیا تھا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے۔ دلہا آفتاب ٹھیک تھا جیسے دلہا ہوتے ہیں، کم خواب کی شیروانی، ملتانی کھسا، سر پر سرحدی پٹکا، صحرا، ہار۔ یہ نہیں بتاؤ قیوم، وہ خوش تھا، خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے خوش ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، مجھ سے بچھڑنے پر کم از کم اسے خوش تو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ میں نے سیمی کی خوشنودی کے لیے کہا، نہیں بابا، تم سے کس نے کہا وہ خوش تھا؟ مجھے تو وہ کچھ اداس سا نظر آیا۔ اس کے خیال کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ مطابقت کرنے پر وہ خالص افسروں کی طرح بگڑ گئی۔ جھوٹ مت بولو، خوشی کوئی اس کے چہرے پر تھوڑی ہوگی، وہ تو اس کے دل میں ہوگی، اندر، یہاں۔ شاید، میں نے شرمندگی کے ساتھ کہا۔ اب اس نے رول کیے ہوئے بستر پر سر ٹکا دیا اور دھاری دار گدے پر اس کے تمام بال بکھر گئے، مانا اس کی بڈھی بیبے مجھ سے شادی پر رضامند نہ تھی۔ لیکن کیا کچھ سال وہ رک نہ سکتا تھا؟ کم از کم ہم دونوں ایم اے ہی اکٹھے کر لیتے، 7 سال۔ لیکن اسے شوق تھا شادی کا، اسے اپنی بچپن کی منگیتر سے محبت ہے قیوم، تم نہیں جانتے، وہ بے حد دوغلا ہے، اس کی 2 شخصیتیں ہیں، مٹر کے چھلکوں کی طرح۔ اس وقت میرا جی چاہا اسے وہ ساری باتیں بتاؤں جو آفتاب نے سوئمنگ پول کنارے کی تھیں۔ تم جو وہاں گئے تھے تو کیا کھانے پینے گئے تھے؟ میں چپ رہا۔ لڑکیاں تاڑنے؟ اس نے پوچھا۔ چھوڑو یار، پھر تم اتنا بھی پتہ نہ کر سکے کہ زیبا کے متعلق اس کا ریئیکشن کیا ہے۔ میں نے اس جلالی افسر سے جان بچانے کی خاطر کہا، میں نے انہیں باتیں کرتے تو نہیں دیکھا، لیکن غالباً آفتاب کے ماں باپ نے زبردستی یہ لڑکی اس کے گلے باندھی ہے۔ چھوڑو قیوم، چھوڑو، تم بھی مجھے فریب دینا چاہتے ہو آفتاب کی طرح۔ وہ الو کا پٹھا بھی چاہتا ہے کہ خود تو بڑے مزے کی خوشگوار شادی شدہ زندگی گزارے اور میں یہ یقین رکھوں کہ وہ دل ہی دل میں مجھ پر مرتا ہے، اس لیے ساری عمر میں شادی نہ کروں۔ امید نے پھر سر اٹھایا۔ نہیں، تمہیں شادی ضرور کرنی چاہیے، بلکہ جلد از جلد۔ مائی فٹ، شادی، میں لعنت بھیجتی ہوں شادی پر۔ میں تو امتحان نہیں دے سکی اس کے بغیر، میں شادی کیا کروں گی؟ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سیمی کے جسم کو چھونا میرے لیے حجر اسود کو چومنے سے کم نہ تھا۔ میرا رواں رقت اور عقیدت سے بھر گیا۔ دیر تک میرا ہاتھ اس کے کاندھے پر پڑا رہا، اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ شاید وہ اس بات ہی سے آگاہ نہ تھی کہ میرا ہاتھ اس کے کندھے پر لرز رہا ہے۔ اس کے گھر میں چاہے کوئی رہے، دل میں ہمیشہ تم رہو گی۔ سیمی نے لمبی آہ بھری، اس کی ہنسلی کی ہڈی اور ابھر آئی۔ جانے دو قیوم، جانے دو، دل کی پوسٹ تو میں نے پنڈی جانے سے پہلے خالی کر دی۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ پوسٹ خالی ہو چکی ہے اور یہ موقع افسر کی میز پر اپنی عرضی رکھنے کا ہے۔ میں نے ہاتھ اس کے زانوں پر رکھا، وہ پہلے کی طرح بے دھیانی بیٹھی رہی۔ سنو سیمی، میں ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں بتا رہا ہوں، آفتاب اس وقت 80% خوش ہے، 20% خوشی اسے رفتہ رفتہ مل جائے گی کیونکہ وہ زیادہ شدید نہیں ہے۔ مسئلہ تمہارا ہے، تمہیں خوش رہنے کے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ وہ کسی قسم کے بندوبست کے لیے تیار نہ تھی، وہ اس قدر بے رحم نہیں ہو سکتا، وہ ایسا بے وفا نہیں ہے قیوم، ہم دونوں تو ایک دوسرے کے علاوہ کسی کے ساتھ خوش رہ ہی نہیں سکتے تھے، پھر یہ کیسے ہوا کہ وہ تو زیبا کو پا کر خوش ہو گیا اور میرے لیے خوشی ایک مسئلہ بن گئی؟ کیسے؟ تمہیں بھی اپنے لیے خوشی کی کوئی راہ تلاش کرنی ہوگی سیمی، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہوتی۔ وہ محبت کے ترازو میں برابر کا تلنا چاہتی تھی،
اور دوسری طرف کے پلڑے میں مجھے ایسا کوئی بٹا رکھنا نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے اس کا توازن ٹھیک ہو جاتا۔ اگر میں آفتاب کو خوش ظاہر کرتا تو وہ تنفر کی صورت میں بے قابو ہو جاتی، اگر میں اسے اداس ظاہر کرتا تو بے یقینی، نا امیدی اور شدید غم تلے دب کر آہیں بھرنے لگتی۔ محبت کا آرا اوپر تلے برابر اس کے تختے کاٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں سوشیالوجی کے طالب علم کی طرح سوچنے لگا کہ جب انسان نے سوسائٹی کو تشکیل دیا ہوگا تو یہ ضرورت محسوس کی ہوگی کہ فرد علیحدہ علیحدہ مطمئن زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ باہمی ہمدردی، میل جول اور ضرورت نے معاشرے کو جنم دیا ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ سوسائٹی اتنی پیچ در پیچ ہو گئی کہ باہمی میل جول، ہمدردی اور ضرورت نے تہذیب کے جذباتی انتشار کا بنیادی پتھر رکھا۔ جس محبت کے تصور کے بغیر معاشرے کی تشکیل ممکن نہ تھی، شاید اسی محبت کو مبالغہ پسند انسان نے خدا ہی سمجھ لیا اور انسان دوستی کو انسانیت کے معراج ٹھہرایا۔ پھر یہی محبت جگہ جگہ نفرت، حقارت اور غصے سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں سلب کرنے لگی۔ محبت کی خاطر قتل ہونے لگے، خودکشی وجود میں آئی، سوسائٹی اغوا سے شب خون سے متعارف ہوئی۔ رفتہ رفتہ محبت ہی سوسائٹی کا ایک بڑا روگ بن گئی۔ اس جن کو ناپ کی بوتل میں بند رکھنا معاشرے کے لیے ممکن نہ رہا۔ اب محبت کے وجود یا عدم وجود پر ادب پیدا ہونے لگا، بچوں کی سائیکالوجی جنم لینے لگی، محبت کے حصول پر مقدمے ہونے لگے، ساس بن کر ماں ڈائن کا روپ دھارنے لگی۔ معاشرے میں محبت کے خمیر کی وجہ سے کئی قسم کا ناگوار بیکٹیریا پیدا ہوا۔ نفرت کا سیدھا سادہ شیطانی روپ ہے۔ محبت سفید لباس میں ملبوس عمر و عیار ہے، ہمیشہ دو راہوں پر لا کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کی راہ پر ہر جگہ راستہ دکھانے کو صلیب کا نشان گڑا ہوتا ہے۔ محبتی جھمیلوں میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی، ہمیشہ عمر قید ہوتی ہے۔ جس معاشرے نے محبت کو علم بنا کر آگے قدم رکھا، وہ اندر ہی اندر اس کے انتشار سے بری طرح متاثر بھی ہوتی چلی گئی۔ جائز اور ناجائز محبت کے کچھ ٹریفک رولز بنائے، لیکن ہائی سپیڈ معاشرے میں ایسے سپیڈ بریکر کسی کام کے نہیں ہوتے، کیونکہ محبت کا خمیر ہی ایسا ہے۔ زیادہ خمیر لگ جائے تو بھی سوسائٹی پھول جاتی ہے، کم رہ جائے تو بھی پپڑی کی طرح تڑخ جاتی ہے۔ شکست و ریخت، بدبختی اور سوختہ سامانی۔ آج تک سوسائٹی جرائم کی بیخ کنی پر اپنی تمام قوت استعمال کر رہی ہے۔ اس نے اندازہ نہیں لگایا کہ کتنے گھروں میں، کتنے مسلکوں میں سارا نقص ہی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ سوسائٹی کا بنیادی تضاد ہی یہ ہے کہ ابھی تک وہ محبت کا علم اٹھائے ہوئے ہے، حالانکہ وہ اس کے ہاتھوں توفیق بھر تکلیف اٹھا چکی ہے۔ جب تک یہ جن دوبارہ بوتل میں بند نہیں ہو جاتا اور اس کے ٹریفک رولز مقرر نہیں ہوتے، تب تک شانتی ممکن نہیں، کیونکہ محبت کا مزاج ہوا کی طرح ہے، کہیں ٹکتا نہیں اور معاشرے کو کسی ٹھوس چیز کی ضرورت ہے۔ محبت میں بیک وقت توڑنے اور جوڑنے کی صلاحیت ہے۔ سوسائٹی کا رنگ اسی کی بدولت نکھرتا ہے اور اسی جذبے کی وجہ سے شدید کالک بھی منہ پر لگتی ہے۔ میں اور سیمی اگر اب بھی ہم جماعت ہوتے تو محبت کے اس پہلو پر کئی گھنٹے بحث کرتے رہتے۔ پھر وہ ابن خلدون، درخائم، کومٹ اور مارکس کے نقطہ نظر پیش کر کے بحث کو بڑا آبجیکٹو اور خوبصورت بنا دیتی۔ ہم کسی نئی تھیوری کے سرے پر پہنچ کر اپنے آپ کو بہت ذہین تصور کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ایسی بحثیں جو عام طور پر ہم کیفیٹیریا میں کیا کرتے تھے، ہمیں ایک دوسرے سے کس قدر دور لے جایا کرتی تھی، اور انہی کی وجہ سے ہم نے کتنے فاصلے طے کیے تھے۔ لیکن اس وقت وہ میری ہم جماعت نہ تھی، وہ مائی توبہ کی پتلی تھی۔